کہ یہ میری کرسمس عام دنوں میں کیوں نہیں کہا جاتا، یعنی سیٹرڈے کو کیوں نہیں کہا جاتا، گڈ فرائیڈے کو کیوں نہیں کہا جاتا میری کرسمس، یا ایسٹر کے اوپر میری کرسمس کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کی ایک خاص دن کے ساتھ نسبت ہے، اور وہ دن ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا، اور ان کے نزدیک یہ ولادت مسیح علیہ السلام کی نہیں بلکہ خدا کی اور خدا کے بیٹے کی ولادت ہے۔ کیا 25 دسمبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے؟ کوئی بھی الہامی عقیدہ اس وقت قائم کیا جاتا ہے جب وہ اس مذہب کی بنیادی کتاب، بنیادی ماخذ کے اندر اور بنیادی شخصیت نے وہ دیا ہو۔ تو جب ہم بائبل دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، لہٰذا اس کو الہامی عقیدہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ مشرقی آرتھوڈوکس ہیں وہ اس کو 6 جنوری کو مناتے ہیں، آرمینیا کی کلیسیا اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے، اچھا، اور بعض ایسے مسیحی ہیں کہ جو اس کو سرے سے مناتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن اور اناجیل میں ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا بیانات ہیں؟ لہٰذا ایسی چیز کہ جس کا خالصتاً تعلق جو ہے وہ کرسمس ڈے کے ساتھ ہے، اس کو فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ تو کس نے روکا ہے مسیحیوں سے اظہار ہمدردی اور اظہار محبت کرنے سے؟ لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اظہار ہمدردی اور اظہار محبت کہ آپ ان کے شراب و کباب کی محافل میں جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ شریک ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس سے ناواقف ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہ راتوں کو چھلکتے ہوئے جام نہیں بلکہ گٹروں کے ابلتے ہوئے پانی ہے، یہ تھرکتے ہوئے جسم نہیں بلکہ ابلتے ہوئے انگارے ہیں جو ہمیں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں۔ تو سچی بات ہے کہ یہ راتوں کی رنگینیاں نہیں بلکہ تاریکیاں ہیں کہ جو قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ان کا جو ہے وہ انجام کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہاد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں محمد حارث، اور آج ہم ایک بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ دسمبر میں ایک مسیحیوں کا ایک تہوار کرسمس کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، کیا ہم ان کے تہواروں میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کرسمس، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دو عظیم شخصیات۔ میرے بالکل دائیں جانب جناب خاور رشید بٹ صاحب حافظہ اللہ، شیخ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ بائیں جانب میرے بیٹھے عبدالوارث، جو کہ ایک بہت عرصہ عیسائیت میں رہے، ہم ان کو اپنی اس مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارک اللہ۔ شیخ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو عزت عافیت سے نوازے۔ شیخ محترم، ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع کرسمس کے متعلق دا ہڈن ہسٹری آف کرسمس، انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظ کرسمس سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لفظ کرسمس ہے کیا؟ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے لیے مدعو کیا بات کرنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ جو کرسمس ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور میز۔ کرائسٹ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور میز کا مطلب ہے جمع ہونا، یعنی مسیح کے لیے جمع ہونا، اور اس کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اجتماع مسیح کے لیے۔ تو چونکہ اس دن یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے عبادت کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو اس لیے اس نسبت سے اس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ منائی جاتی ہے، ان کی ولادت کی خوشی میں۔ 25 دسمبر کرسمس ڈے، کیا 25 دسمبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے؟ جب ہم بائبل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر قطعاً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر نہیں لکھی ہوئی، بلکہ سال بھی نہیں لکھا ہوا کس سال وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کی جو ہسٹری ہے مسیحیوں کی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی ان کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے۔ 25 دسمبر یہ بعد میں مقرر کیا گیا تھا۔ جشن ذوحل ایک غیر یہودیوں کے اندر تہوار منایا جاتا تھا بت پرستوں میں، تو جب
غیر قوم یعنی غیر یہودی جو ہیں انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا، تو ان کے اس تہوار کو پس منظر میں کرنے کے لیے وہ 25 دسمبر کو چونکہ وہ مناتے تھے، تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش جو ہے نا وہ مقرر کر دی گئی، جی اس دن جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہم اس تہوار کی بجائے یہ تہوار جو ہے منایا کریں گے۔ یہ جو ان کی کتاب ہے قاموس الکتاب مسیحیوں کی، اس کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح 25 دسمبر جو ہے وہ چونکہ ان کے ہاں متفقہ نہیں ہے، آج بھی مسیحیوں کے کئی فرقے ایسے ہیں، یا تو وہ بالکل ہی نہیں مناتے، اس کو بدعت سمجھتے ہیں، اور کئی جو ہیں اس کو جنوری کے مہینے میں مناتے ہیں، 6 جنوری کو، 25 دسمبر کو وہ نہیں مناتے، 6 جنوری کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تو یہ خام خواہ جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایک بات معروف ہو چکی ہے کہ وہ 25 دسمبر کے اوپر متفق ہیں۔ ان سب کے جو دلائل ہیں سارے کے سارے مختلف ہیں ان سب کے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ مشرقی آرتھوڈاکس جو ہیں وہ اس کو 6 جنوری کو مناتے ہیں، آرمینیا کی کلیسیا اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے، اچھا، اور بعض ایسے مسیحی ہیں کہ جو اس کو سرے سے مناتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف تاریخ پیدائش میں ہی اختلاف نہیں ہے، اس کے سن کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ مائیکل ہارٹ اس کو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال قبل پیدا ہو چکے تھے۔ اسی طرح کینن فیرر کی کتاب ہے لائف آف کرائسٹ، اس میں کینن فیرر کہتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، یعنی 4 سال اور 6 سال کا فرق ہے۔ اس کے بعد پوپ بینیڈکٹ جو ابھی پوپ فرانسس کو ہے، ان سے پہلے ایک پوپ تھے پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیزس آف نازرت۔ تو جیزس آف نازرت میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کرسمس ڈے کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، ہمیں سال کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے سن میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تو نہ صرف مہینوں میں، سالوں میں اختلاف ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ کسی بات پہ متفق نہیں ہو سکے، بلکہ اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ یہ صرف دنیا میں کرسمس کے حوالے سے ہی نہیں جانا جاتا، بلکہ اس کو بڑے دن، ہمارے پاک و ہند میں اس کو بڑے دن کے بھی، چونکہ یہ سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اس نسبت سے اس کو بڑا دن بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ بڑا دن اس لیے ہے کہ آج مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اس کو پھر جو ہے وہ یول ڈے کے نام سے بھی منایا جاتا ہے، نیٹوئی کے نام سے بھی منایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا کہ ان کے نام انہوں نے تبدیل، بعض نام بھی تبدیل کر لیے، بعض نے مختلف ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، دن بھی مختلف ہیں، سال بھی مختلف ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ اگر جمع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اختلافات ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں شروع سے چلتے ہوئے نہ آپ تک پہنچے۔ اس کو اگر ہم ایسے دیکھیں، عبدالوارث بھائی کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اب دیکھیں کہ جو ہماری عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ چونکہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا دن ہے، پوری دنیا میں کسی بھی اسلامی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، ہمیشہ 1 شوال کو عید الفطر ہوگی، 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ ہوگی، اور انگلش بولنے والے بھی نام اس کا عید الفطر ہی بولیں گے۔ ہاں جی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اصل جو دین کا بانی ہے یا جس نے دین کو دیا ہے، وہاں سے ایک تہوار چلتا آ رہا ہو اور اس کے ماننے والے اس کے اندر اختلاف کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو تہوار نہیں مناتے، آپ نے کہا کہ کچھ ہیں جو تہوار مناتے ہی نہیں ہے کرسمس ڈے، وہ ان کی کیا دلیل؟ یعنی ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے 33 سال جو ہے وہ اس زمین پہ زندگی بسر کی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوئی تعلیم نہ دی، اور نہ ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس تہوار کو منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی اس تہوار کو منانے کی کوئی تعلیم یا ثبوت نہیں ملتا۔ نہ صرف یہ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین میں یہ اپنا تہوار منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ 325 سال تک اس تہوار کو منانے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور 325 سال کے بعد، جیسا کہ آپ نے استاد جی نے جیسے کہ بتایا کہ جشن زحل منایا جاتا تھا رومن امپائر میں، تو اس جشن زحل کو انہوں نے ریپلیس کیا کرسمس کے ساتھ، یعنی جب قسطنطنیہ نے جب عیسائیت قبول کی ہے
تو اس نے پھر اس کو جو ہے وہ ایک ریاستی مذہب ٹھہرا، اور ریاستی سرپرستی میں جب انہوں نے عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس وقت انہوں نے اصل میں ان میں عیسائیت کی دعوت و تبلیغ پہنچانے کے لیے رومن کو کرسچن کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا. یعنی ان کے ان کے کئی ایسے تہوار جو انہوں نے اڈاپٹ کیے، اور ان کو یہ تھا کہ چلے ان کی جو ہے وہ رسمیں اور تہوار ہم اڈاپٹ کر کے، تو ان کو لگے کہ یہ تو سارے ہمارے جیسے ہی ہیں. تو 325 سال بعد پہلی بار کانسٹنٹائن کے دور میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جاری و ساری ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، جس طریقے سے یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، ان کے علماء اسی شکل میں اس کی اجازت دیتے ہیں، یا ان کا کیا طریقہ کار ہے، کس شکل میں اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے منانا ہے تو اس طریقے سے منایا جائے؟ نہیں، بالکل جو لوگ مناتے ہیں وہ تو اسی شکل میں ہی ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ اسی طرح سیلیبریٹ کریں. اور وہ ان کے پاس کچھ دلائل بھی ہیں، لیکن دلائل ان کے پاس ٹوٹے پھوٹے ہی ہیں، کیونکہ بائبل میں تو کوئی ایک حوالہ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے، یعنی تاریخی شواہد کے حوالے سے کوئی ایک بھی ایسا ثبوت نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سچی وہ شہر یہودیہ تھا جہاں پہ یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، شام کا جو شہر تو وہاں پہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس رات یعنی جو باہر میدانوں میں جو بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے بیٹھے ہوئے، تو یہ کم سے کم یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سردیوں کے دن نہیں تھے، وہ گرمیوں کے دن تھے، وگرنہ کون کھلے آسمان کے نیچے میدانوں میں اپنے ریوڑ لے کے جو ہے وہ بیٹھا ہوگا. تو صرف یہ شواہد ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے چونکہ یہ جب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 600 کے قریب یعنی 600 عیسوی کے میں اس کا باقاعدہ طور پہ جب کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کا اجرا ہوتا ہے اینو ڈومینی، تو جس گریگورین کیلنڈر جو ہے، گریگورین کیلنڈر کا آغاز تقریباً 600 عیسوی میں ہوا، اس سے پہلے پرانی کیلنڈر چل رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے بتایا بھی ہے کہ یہ ڈیٹیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن قاموس الکتاب میں اس بات کو تحریر کیا ہے مسیحیوں نے خود ہی کہ اس دن چونکہ بہت سارے سورج دیوتا، چاند دیوتا اور جو ستارہ پرست اقوام کے جو معبود تھے ان کی پیدائش کا دن تھا، اس لیے انہوں نے 25 دسمبر کو ڈیسائیڈ کیا، وگرنہ وہ جنوری یا مارچ یا جنوری ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن چونکہ اس دن بہت سارے معبودوں کا اپنا یوم پیدائش منایا جاتا تھا، ثابت تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا. جس طرح میں نے کہا کہ یہ رومن کو کرسچن کرنے کے چکر میں انہوں نے کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا، اس کے اوپر جو ہے وہ رومن مذہب کا اور پارسی مذہب کا. آپ دیکھیں گے کئی ایسے معبود ہیں ہندوؤں کے، پارسیوں کے، بت پرستوں کے، کہ ان کے معروف دیوتا جو ہیں وہ 25 دسمبر کو پیدا ہونا ان کا ثابت ہے. اچھا سر، ایک سوال پڑھے لکھے طبقے کی طرف سے کیا جاتا ہے، کرسمس یہ الہام سے دیا ہوا حکم ہے، عقیدہ ہے، یا پھر یہ ایمان ہے؟ یعنی اس طریقے کا سوال کیا جاتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ الہام تو اس وقت مانا جائے گا یا عقیدہ اس وقت مانا جائے گا جب ان کی بنیادی کتاب جس کو وہ الہامی سمجھتے ہیں اس کے اندر اس کا تذکرہ ہو، کسی نبی نے بتایا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں نے، حواریوں نے بتایا ہو کہ ہم نے جناب مسیح کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری پیدائش کی خوشی کے اندر جو ہے تم دن مناؤ یا یہ دن ہے. تو کوئی بھی الہامی عقیدہ اس وقت قائم کیا جاتا ہے جب وہ اس مذہب کی بنیادی کتاب، بنیادی ماخذ کے اندر اور بنیادی شخصیت نے وہ دیا ہو. تو جب ہم بائبل دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، لہٰذا اس کو الہامی عقیدہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا، وگرنہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اپنی بائبل میں سے. میری ایک دفعہ ایک پادری صاحب سے گفتگو ہوئی اسی حوالے سے، نجی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے نجی مجلس میں جو ہے وہ ذرا کھل کر بات ہو جاتی ہے، سب کچھ چل جاتا ہے. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا پادری صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کے نزدیک یہ کرسمس جو ہے یہ واقعی عقیدہ ہے یا کہ یہ بس خود بخود آپ نے جو ہے نا ایک مقرر کیا ہوا تہوار ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بس ہمارا مقرر کیا ہوا تہوار ہے. ظاہر ہے اگر وہ عقیدہ کہتے تو پھر میں نے اگلا سوال یہ کرنا تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ آپ کی بائبل میں کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے.
تو یہ الہامی عقیدہ ہرگز نہیں ہے، وگرنہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اپنی کتاب سے۔ بلکہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہیرودیس تھا وہ اپنا یعنی جو باطل شخصیات گزری ہیں ماضی میں، یا جو خدا دشمن یا خدا بیزار جو بڑی بڑی شخصیات تھیں، نمرود تھا یا فرعون تھا یا ہیرودیس، اس طرح کی شخصیات کے یہ اپنے برتھ ڈے منانے کے شواہد ملتے ہیں۔ اسی طرح ہیرودیس کا جس دن یوم پیدائش منایا جا رہا تھا اور بڑے خوشی کے ساتھ، تو اس کی بیوی کی بیٹی جب اس نے اس کو اس کے تہوار کے اوپر یعنی اس کے جنم دن کے اوپر، پیدائش کے اوپر ڈانس کر کے خوش کیا، تو اس نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہوں، تو اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ تو اس دن خوشی میں، یعنی یہ ایسی خوشی تھی کہ اس نے اس دن خوشی میں یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا اور ان کا سر تھال میں پیش کیا۔ یعنی یوم پیدائش کے حوالے سے اس طرح کے شواہد تو ہمیں ملتے ہیں، لیکن مسیح علیہ السلام نے اس تہوار کو منایا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اچھا، یہ کرسمس کے موقع پہ کرسمس ٹری، کینڈل لائٹ سروس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ بھی جس طرح کرسمس کو انہوں نے پروموٹ کیا، اب کرسمس کے ساتھ ظاہر ہے اس وقت یہ ایک برانڈ بنا ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اس کو جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اس کے ذریعے ٹریڈ کرتی ہیں، اس کو ایک برانڈ بنایا ہوا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے پاکستان میں بھی برانڈ دیکھیں گے انہوں نے کرسمس ٹری۔ اس کے ساتھ اصل میں جب کاروباری اپنا کوئی مصلحتیں جڑ جاتی ہیں یا کاروباری منفعت جڑ جاتی ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کرسمس ٹری کو انہوں نے پروموٹ کیا، جبکہ مسیح علیہ السلام، بلکہ جو ہے وہ بائبل میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی درخت کو کاٹ کے مصنوعی طریقے پہ اس کو اپنے صحن میں گاڑنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ کاروباری جو ہے وہ منفعت جڑ گئی، اور اس کے بعد پھر یہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس درخت کی کاشت کی جاتی ہے یعنی بیچنے کے حوالے سے، وہ یہ کرسمس ٹری ہی ہے۔ اب جب کرسمس ٹری آیا تو پھر اس کے ساتھ لائٹنگ بھی آ گئی، جب لائٹنگ اس کے ساتھ آئیں تو اس کے ساتھ پھر شراب بھی آ گئی، شراب اس کے ساتھ آئی تو ناچ رنگ بھی آ گیا۔ اب یہ کرسمس یعنی یہ صرف نہ صرف یہ کہ یہ خود ساختہ چیزیں ہیں اور محض جو ہے وہ ہپ ہاپ کے لیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ پھر جب اور چیزیں ایڈ ہوتی گئیں تو دنیا میں سب سے زیادہ ایک دن بکنے والا جو ٹری ہے، اور دنیا کا بہت بڑا بزنس ہے، کرسمس ٹری ہے، اور سب سے مہنگا بکتا ہے یہ۔ اس کے بعد پھر لائٹس ہیں، اس کے بعد پھر شراب اس روز سب سے زیادہ یورپ میں نہ صرف بکتی ہے بلکہ پی بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہی وہ دن ہے کہ جس روز شراب پینے کے بعد پھر زنا بھی ہوگا، اور زنا کے ساتھ جو ہے وہ جوا بھی ہوتا ہے۔ ریکارڈ ہے، یعنی یورپین اخبار نے ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن دنیا میں سب سے زیادہ کرائم ہوتا ہے، یعنی وہ ایک چیز کے ساتھ جب چیزیں، عورتوں کو سب سے زیادہ مار اس دن پڑتی ہے، شراب اس دن پی جاتی ہے، زنا اس دن کیا جاتا ہے، جوا اس دن کھیلا جاتا ہے، اسٹریٹ کرائم اس دن ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف کینڈل اور وہ ٹری کا نہیں بلکہ اس سے بھی آگے۔ اسی وجہ سے مجھے اب وہ سن یاد نہیں ہے، لیکن 1600 یا 1700 عیسوی کی بات ہے کہ جب یورپ میں باقاعدہ طور پہ اس کو ممنوع قرار دیا گیا تھا کہ یہ دن نہیں منایا جائے گا، کیونکہ اس دن جو ہے وہ بہت زیادہ کرائم ہو رہا تھا، تو سرکاری سطح پہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ ریاست میں اس تہوار کو منانے کی اجازت نہیں، اور جو منائے گا وہ پابند سلاسل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ سب کچھ اب ظاہر ہے اب تو اس کو جو ہے وہ نہ صرف کارپوریٹ کمپنیوں کی سرپرستی حاصل ہوگی بلکہ ریاستوں کی اب جو ہے وہ سرپرستی۔ اب ظاہر ہے جتنے بھی کرسچن اپنا اسٹیٹس ہیں وہ سرکاری سطح پہ اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ استاد محترم، قرآن اور اناجیل میں ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا بیانات ہیں؟ قرآن مجید میں ظاہر سورہ مریم کے اندر جناب مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اس طرح سورۃ آل عمران کے اندر۔ تو وہ جو باتیں وہاں پر بیان ہوئی ہیں وہ بالکل فطری معلوم ہوتی ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو جب حمل ہوا تو وہ بڑی پریشان ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نیک خاتون جو ہے بغیر شادی کے اگر اس کو حمل ہوگا تو پریشان ہوگی، لیکن خیر جب ان کو بتایا گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے
پھر جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے اور جب اپنی قوم کے پاس وہ لے کر آتی ہیں ان کو، تو قوم جو ہے وہ بڑی حیران اور پریشان ہوتی ہے کہ یہ اتنی نیک خاتون ہے، اس کا خاندان اتنا نیک ہے، ان کے والدین جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اور اخت ہارون بھی کہا گیا ہے، ہارون ان کے بھائی تھے، ان کی طرف وہ بھی بڑا نیک آدمی ہے، یا دوسری تفسیر کے مطابق حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ، نسبت کے لیے، نسبت کے اعتبار سے کہ اتنے نیک خاندان سے ہیں یہ، تو یہ کیا حرکت کر دی تم نے؟ تو قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جناب مسیح کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، کہا کہ یہ تو بچہ گود میں، ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی غیر شادی شدہ خاتون جو ہے وہ بچہ لے کر آئے گی تو گلی محلے کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوال کریں گے، تانے کسیں گے۔ لیکن جب آپ بائبل دیکھتے ہیں، بائبل کے اندر اس بات پر تو زور ہے کہ جی بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں، ایک کنواری جو ہے وہ حاملہ ہوگی، لیکن سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں جب جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے تو کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ کیوں؟ کہ وہاں پر موجود ہے کہ جن کے ساتھ ان کی منگنی ہو چکی تھی، یعنی نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ ان کو اپنے گھر میں لا چکے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا شوہر موجود ہو اور پیدائش ہو تو سوال کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ جی۔ تو پھر یہ پیدائش بھی سرائے میں ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ناصرت کے علاقے میں اپنی رہائش پر جو ہے وہ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ 30 سال جب ان کی عمر ہوئی ہے تو پھر وہ یروشلم وغیرہ میں آ کر جو انہوں نے تبلیغ جو ہے وہ شروع کی۔ جبکہ استاد جی عقیدہ دونوں کا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جی، بائبل میں مطلب صاف لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اس پر تو زور ہے، لیکن جو وہاں پر واقعات بتائے گئے ہیں وہ غیر فطری ہیں۔ موجودہ دور کے اندر اب مطلب کسی بھی کنواری لڑکی کے یہاں جب پیدائش ہوتی ہے تو گلی محلے کے لوگ وہ جب بچہ لے کر آئے گی کہ چھپ گئی ہے، لیکن جب اوپن ہوگا معاملہ تو لوگ تو سوال اٹھائیں گے۔ بائبل کے اندر کسی بندے نے سوال نہیں اٹھایا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے قرآن مجید کا اور بائبل کا نا۔ تو قرآن مجید کے اندر فطری بات ہے، جبکہ بائبل کے اندر جو ہے غیر فطری بات ہے۔ دوسرا جو مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو سورہ مریم میں ہی واقعہ آتا ہے نا، مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، تو وہ بھی دیکھیں کیسا خوبصورت، نہ صرف اس میں مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ظاہر کیا گیا کہ جب فرشتہ آتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی وہ اس سے خائف ہوتی ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی مرد کا چہرہ تک نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہیں ہو۔ اور پھر وہ دیکھیں کہ جب یعنی جو اس چیز کو تقویت دیتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی، اس کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ مسیح علیہ السلام ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں جب کھجوریں پکنے کا، یعنی آپ مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کے تنے کو ہلائیں اور آپ پہ پکی ہوئی تازہ کھجوریں جو ہے وہ گریں گی۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے، چلیں اس کو ہم معجزہ مان لیتے ہیں، لیکن پھر جو کہا گیا کہ آپ ٹھنڈے پانی سے مستفید ہوئیے، یعنی وہاں پانی کا بھی تو اب یہ تو معجزہ نہیں ہو سکتا، تو کہا گیا کہ آپ پانی سے بھی مستفید ہوئیے۔ پھر یہ کہ یعنی یہ سارے سیناریو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ یقیناً ایسا ہی موسم تھا کہ جو کھجوریں پکنے کا، یعنی گرمی کا موسم تھا، وہ سردی کا موسم نہیں تھا۔ کم سے کم یہ تو اس قرآن سے اس بات کی تو وضاحت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا ورث بھائی، آپ ایک عرصہ عیسائیت میں رہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کیا طریقہ کار ہوتا تھا ان کا کرسمس ڈے منانے کا، اس میں کس طریقے سے، یعنی مطلب کہنے کا کہ کرسمس ڈے سے ہمارا اسلام، ہمارا مذہب منع کرتا ہے، آپ اس کی جو قباحتیں ہیں، جو اس کی خرابیاں ہیں وہ بتائیں تاکہ جو ناواقف لوگ ہیں ان چیزوں سے وہ ان سے واقفیت حاصل کر سکیں اور اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو خراب نہ کریں۔ دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً جو بہت اچھے یعنی اپنے مسیحی عقائد و نظریات کے حوالے سے لوگ ہیں، وہ تو اس کو زیادہ تر رات عبادت میں گزارتے ہیں۔
دن میں وہ چرچ جاتے ہیں اور ان کو ایک خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ ہمارا منجی پیدا ہوا ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. لیکن اکثریت کا جو حال ہے وہ اس کو ایک عیاشی کا جو ہے وہ ذریعہ بناتے ہیں. یعنی وہ شراب پینے اور پلانے کا ایک بہانہ ان کو مل جاتا ہے. ان کو ناچ رنگ اور گناہ اور بدکاری کرنے کا ایک جو ہے وہ سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بہت اچھا عیسائی نہیں تھا, میں ایوریج تھا, لیکن ایک خوشی تھی کہ آج مسیح علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. تو میری زندگی کا جو آخری 2005 میں نے جو کرسمس سیلیبریٹ کیا تھا, چونکہ میں پیشے کے حوالے سے سنار تھا, دوست بھی سارے سنار تھے, تو ہم نے جو آخری سیلیبریٹ کیا نا کرسمس, اس میں ایک دوست کے ذمے کرسمس ٹری لانا تھا, ایک کے ذمے شیمپئن لانا تھا, ایک کے ذمے کھانا تھا, ایک کے ذمے میوزک اور سارا وہ ارینجمنٹ, یعنی سب کچھ بانٹا ہوا تھا اور مکمل دھوم دھام سے. اور 95% اس میں مسلمان تھے, صرف 5% اس میں کرسچن تھے. میں اور میرے کچھ یعنی گھر کے جو لوگ تھے 95% جو ہے وہ مسلمان تھے اس میں. اور آج جب میں ان کو درس قرآن کے لیے بلاتا ہوں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سراسر زیادتی ہے اور گناہ کے کام ہے اور ایک عیاشی کا ایک بہانہ ہے جس کو ہم تلاش کرتے ہیں. تو سچی بات ہے کہ جو لوگ اب بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جی مسیحیوں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے, تو آپ اگر واقعی مسیحیوں کے غموں اور خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہو تو جائیے نا. ان کے جو پسماندہ بچے ہیں ان کے اسکولوں کی فیس ادا کیجیے. جو ان کی بچیاں جو جہیز یا کچھ ضروریات زندگی کے سامان کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ان کی شادیوں میں جا کے ان کی مدد کیجیے نا. جس کے سر پہ چادر نہیں ہے اس کے سر پہ دست شفقت اور چادر رکھیے نا. کس نے منع کیا؟ اگر ان کے ہاں کوئی فوتگی ہوگی تو جائیے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے اور ان سے کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. تو کس نے روکا ہے مسیحیوں سے اظہار ہمدردی اور اظہار محبت کرنے سے؟ لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اظہار ہمدردی اور اظہار محبت کہ آپ ان کے شراب و کباب کی محافل میں جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ شریک ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس سے ناواقف ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ یہ راتوں کو چھلکتے ہوئے جام نہیں بلکہ گٹروں کے ابلتے ہوئے پانی ہے. یہ تھرکتے ہوئے جسم نہیں بلکہ ابلتے ہوئے انگارے ہیں جو ہمیں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں. تو سچی بات ہے کہ یہ راتوں کی رنگینیاں نہیں بلکہ تاریکیاں ہیں کہ جو قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ان کا جو ہے وہ انجام کیا ہوگا. تو اس لیے جو لوگ ابھی بھی اس سے ناواقف نہیں, اقبال نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. آج شرمندگی بھی ہوتی ہے, شرم بھی آتی ہے کہ یار میں بحیثیت جب میں ایک کرسچن تھا تو اس وقت میں مسلمانوں کو جو ہے وہ کس بیرا روی کا شکار کر رہا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ فہم عطا فرمایا, صراط مستقیم عطا کیا, اور اب آپ کے توسط سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھی یہ سب غلط ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ یہ تعلیم ہے, نہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم ہے, نہ ان کوئی شریعت ہے, نہ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی اجازت ہے. لہٰذا ہمیں حت الامکان اس سے جو ہے وہ تہ دامن کرنا چاہیے. شیخ محترم, ہم دیکھتے ہیں کہ سادہ لو مسلمان ہمارے ان تہواروں میں جاتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہمارے تہواروں میں ہمیں آ کر کے خوش آمدید کہتے ہیں, ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں, ہماری خوشیاں بانٹتے ہیں. تو سادہ لو مسلمان ان کی محافل میں جاتے ہیں, آیا کہ یہ ان کی محافل میں شرکت کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی حرام چیز کا تحفہ پیش کرے تو ہم بھی بدلے میں اس کو حرام چیز کا تحفہ پیش کریں, یہ تو کوئی تک نہیں بنتا. اصل میں ہمارے لیے شریعت کی پابندی ہے. اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا, میں بوانا جگہ پر جو ہے نا قربانی کرنے کی میں نے نظر مانی ہے, وہاں پر میں نے جانور ذبح کرنا ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ وہاں پر کوئی بت تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی. پھر آپ نے پوچھا وہاں پر کوئی ان کا کوئی مذہبی تہوار تو نہیں ہوتا, کوئی عید تو نہیں ان کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہیں اجازت. اس کا مطلب یہ سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کا کوئی جو مذہبی تہوار ہے جس کو وہ مانتے اور اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے, وہاں پر شرکت جو ہے وہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. فقہا کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے کہ کسی بھی ایسے تہوار کے اندر کہ جو اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر آپ ہرگز شریک نہیں ہو سکتے.
تو اب جب ہم اس تہوار کو دیکھتے ہیں، بظاہر تو کرسمس کا معنی یہی ہے جو عبد الوارث بھائی نے بتایا کہ مسیح کے لیے اجتماع، لیکن حقیقت میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن جو ہے خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے تو یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پیدا کی، اللہ کی اولاد ہے۔ تو اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے۔ تو اگر ہم ان کے اس تہوار کے اندر شریک ہوں گے، گویا کہ ہم ان کے اس عقیدے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ مبارکباد دے رہے ہیں، تو یہ تو اسلام نے ہرگز جو ہے ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ اسلام تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تو ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم ان کو مبارکباد دیں گے تو گویا کہ ہم نے ان کے شرکیہ عقیدے کو تسلیم کیا ہے، یا ان کو مبارکباد دینے کی وجہ سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہم ان کے ساتھ ایگری ہو گئے، ٹھیک ہے جی ہمیں بھی خوشی ہے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہو۔ یہ تو کوئی تک نہیں بنتا۔ اور باقی رہ گیا یہ پوائنٹ کہ جی وہ ہمیں بھی تو مبارکباد دیتے ہیں، ہماری خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر تھوڑا سا تقابل کریں، وہ مسلمانوں کو اگر مبارکباد دیں گے تو عید الفطر پر دیں گے، مسلمانوں کو اگر دعوت پہ بلائیں گے یا دعوت کریں گے تو وہ رمضان کی افطاری کی ہوگی۔ اب روزے کی افطاری یا عید الفطر ان کے عقیدے کے خلاف ہرگز نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں مبارکباد دیتے اور ہماری خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عید الاضحیٰ آتی ہے، اس موقع پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، مسیحیوں کے نزدیک قربانی جو ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا گوشت کھانا وہ جائز نہیں سمجھتے۔ جب قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جناب مسیح نے جو ہے وہ قربانی دے دی ہے، اس لیے اب جانوروں کی قربانی جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ تو جب قربانی درست نہیں ہے، پھر اس کا گوشت کھانا بھی ان کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پر مسیحی گوشت کھاتے ہوئے نظر آ جائیں گے نا قربانی کے، وہ وہی ناخواندہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے ان کے مذہب کا، ان کے پادریوں نے ان کو کیا عقیدہ دیا ہوا ہے۔ اب اس موقع پر وہ کیوں نہیں مسلمانوں کو مبارک دیتے؟ سوال بنتا ہے۔ اس موقع پر وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر قربانی کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ یہ پادری حضرات وغیرہ جنہوں نے، جو رہبر ہیں ان کے، وہ جن کو مسئلے کا نہیں پتہ، وہ تو آپ کو پتہ، جن مسلمان کو مسئلے کا نہیں پتہ وہ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ کام، وہ ان کو الگ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں اپنے مذہب کا نا۔ لیکن جن کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر اونٹ کا گوشت کھاتے جی؟ بکرے کا گوشت کیوں نہیں کھاتے قربانی والے دن؟ ہم ان کو دعوت دیں گے، کیا وہ آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو یہ بالکل ایک جھانسا دیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو، اور مسلمان بیچارہ جو ہے وہ غور کرتا نہیں ہے، یا اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا ہے یار یہ تو ممکن ہے استاد جی، ابھی ہم شاید اپنے بچوں کو یہ بات کنوے بھی نہیں کر سکیں یا صحیح طرح سے یہ بھی ممکن ہے۔ باقی جب مسلمان کو بات ہمارے اہل علم کو بھی ممکن ہے کہ علم نہ ہو اس چیز کا، تو جب بات سمجھ آتی ہے تو مسلمان بہرحال پھر غالب گمان تو یہی ہے کہ لیکن کئی جگہ پر دیکھا ہے ہم نے کہ مسئلے کا پتہ بھی ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ باقاعدہ پوسٹر لگائے، بلکہ بڑے بڑے جید عالم دین بھی دیکھے ہیں جو باقاعدہ کرسمس کا کیک جو ہے وہ کاٹنے کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ نام لینا تو خیر مناسب نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اصل میں یہ بازار ہے، جس کو علم نہیں ہے اس کا حکم الگ ہے، اور جس کو علم ہے اور پھر وہ حرکت کر رہا ہے غیر شرعی، ظاہر ہے اس کا حکم جو ہے وہ الگ ہے۔ ایسے ہی جیسے ہم اپنا یہ پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے، جو ہمارے یورپ کنٹری میں مسلمان ہیں تو وہ بھی یہی وجہ اپنی بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں دعوت دی جاتی ہے کیونکہ ہم ان کے متحد کام کر رہے ہیں، وہاں بود و باش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے ان پروگراموں میں، ہم ان کو اگر اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم ان کی محافل میں نہیں شرکت کرتے، تو ہمارے ساتھ پھر عجیب رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پھر ہم ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں کہ مطلق طور پہ اسلام ان مسلمانوں کے لیے کیا کہتا ہے، وہ مسیحیوں کے ساتھ اس وقت کیا رویہ اختیار کریں؟ یہ تو مطلب یہ اس کا جواب ان کے پاس موجود ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ ان کو دعوت دیں کہ آ جاؤ جی ہم مل کر زنا کرتے ہیں، تو شامل ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں شامل ہوں گے۔ زنا بڑا گناہ ہے کہ شرک بڑا گناہ ہے؟ تو اب یہ اس کے مقابلے میں جو بحث ہماری ہو رہی ہے وہ تو شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں،
یہاں پر کہہ رہے ہیں جی ہم مجبور ہو جاتے ہیں یا ہماری معیشت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہاں پر وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہمارے مذہب میں حرام ہے تو ہم نہیں شریک ہوں گے. تو یہاں پر نہیں وہ کہہ سکتے. یہاں پر بھی اچھے طریقے سے وہ ان کو وہ کنارہ کشی کریں. جو اسلام کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. وہ کیسے کرتے ہیں یہ اب ان کو پتہ ہے، انہوں نے کیسے ان کو سمجھانا ہے. چلیں یہاں پر تو اسلامی ملک ہے، یہاں پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ بات کرنے کے اندر جری ہیں. میری کلاس کے میں جب عبرانی سیکھتا تھا تو ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے وہ پادری تھے. تو وہ جب دسمبر کا مہینہ آیا تو اس کلاس کے اندر مسیحی بھی اسٹوڈنٹ تھے. جی ظاہری بات. تو اب انہوں نے یہی دلیل انہوں نے پیش کی ہم سب کو جو ہے نا وہ ہم سے تعاون لینے کے لیے کہ ہم مل کر جو ہے نا وہ محفل سجاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عید کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو اب ہماری عید آئی ہے تو اب آپ بھی شریک ہوں. تو میں نے وہاں پر اچھے طریقے سے میں نے کہہ دیا تھا، میں نے سر یہ چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو میں اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا. اچھے طریقے سے پھر انہوں نے مجھے نہیں کہا، انہوں نے خود ہی پروگرام کیا، خود ہی وہ شریک ہوئے. تو اچھے طریقے سے بندہ جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ ختم وغیرہ کا کھانا اور خاص دنوں کا کھانا جو ہے وہ ہم درست نہیں سمجھتے جی. تو کیا ہمیں پرابلم نہیں ہوتی؟ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں کئی لوگ لے کر. تو اب وہاں پر ہم ظاہر ہے کہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھاتے ہیں، کوئی طریقہ اپناتے ہیں جس سے ہمارا جو ہے وہ یعنی معاشرے کے اندر فتنہ بھی نہ پڑے اور ہمارے عقیدے کے اوپر بھی زد نہ آئے. تو اب یہ وہ سوچیں نا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ شریک نہیں ہو سکتے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات شادیوں پہ ہمیں مدعو کیا جاتا ہے، کارپوریٹ جو ہے وہ میٹنگز کے اوپر مدعو کیا جاتا ہے. کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے ہم لیو لیتے ہیں نا. جی بالکل. شرکت سے معذوری کا اظہار کرتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں. تو جب ان کی شادیوں پہ بڑی بڑی میٹنگز کے اوپر، بڑے بڑے فنکشنز کے اوپر ہم یعنی لیو لے سکتے ہیں، معذرت کر سکتے ہیں اور جینون عذر ہوتا ہے، تو یہ ان جینون عذر سے بھی زیادہ جینون عذر ہے. یعنی اگر آپ نہیں شرکت کرنا چاہتے تو آپ کو بہانہ بنا سکتے ہیں. یعنی اس دن میرا خاندان بہت بڑا ہے اور مسیحی ہے، اور اس دن نہ میں کسی کی کال لیتا ہوں نہ میں کسی کی کال سنتا ہوں. اور یہ صرف اس دن نہیں ہوتا، آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو میں آگے پیچھے اگر ان کی کال لینے سے معذوری کا اظہار کرتا ہوں یا ان کے فنکشن میں، ان کی شادی بیاہ میں جانے سے کبھی کبھی معذوری کا اظہار کر لیتا ہوں، تو بھی کرسمس کے حوالے سے میں معذوری تو مجھے پتہ ہے کہ میں ملوں گا تو یہ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں ان سے کوئی ان کی یعنی سیلیبریٹ کروں. تو میں ان سے ملتے تو پھر ایک بحث یہ بھی آتی ہے کہ جی میری کرسمس کہنے سے جو ہے وہ کیا کوئی فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی شرکیہ تھوڑی ہے، یہ کوئی شرکیہ جملہ تھوڑی ہے. تو اس میں دیکھیں کہ یہ میری کرسمس عام دنوں میں کیوں نہیں کہا جاتا، یعنی سیٹرڈے کو کیوں نہیں کہا جاتا، گڈ فرائیڈے کو کیوں نہیں کہا جاتا میری کرسمس، یا ایسٹر کے اوپر میری کرسمس کیوں نہیں کہا جاتا. اس کی ایک خاص دن کے ساتھ نسبت ہے، اور وہ دن ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا. اور ان کے نزدیک یہ ولادت مسیح علیہ السلام کی نہیں بلکہ خدا کی اور خدا کے بیٹے کی ولادت ہے. یہ خاص اس موقع پہ آپ دیکھیے، اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے اور وہ جاتا ہے عبد الرزاق صاحب کے بیٹے کی شادی پہ، اور عبد الرزاق صاحب کے بیٹے کی عبداللہ کی شادی ہوئی ہے فاطمہ کے ساتھ. اب وہ صرف یہی جملہ کہتا ہے کہ بہت بہت مبارک ہو، شادی مبارک ہو. اس کا لازمی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ عبد الرزاق صاحب کے بیٹے کی شادی عبداللہ کی جو فاطمہ کے ساتھ ہوئی ہے اس شادی کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن آپ نے پورا جملہ تو نہیں دہرایا، آپ نے تو محض یہ کہا کہ شادی مبارک ہو. سب کو پتا ہوتا ہے کہ عبد الرزاق کے بیٹے عبداللہ کی شادی فاطمہ کے ساتھ طے پائی ہے، ہو گئی ہے، اس کی مبارکباد ہے. میری کرسمس کا جو لازمی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے یعنی مسیح علیہ السلام، اس کے حوالے سے میری کرسمس کہا جا رہا ہے، یعنی کرسمس کی خوشی مبارک ہو یا کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ ایک جملہ. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میری، تو بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اس کا لازمی مطلب وہی ہے. وگرنہ عام دنوں میں کیوں نہیں کہتے؟ آپ ان سے پوچھیں نا کہ یہ جملہ آپ عام دنوں میں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم اسی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے منہوں سے ایسی بات نکالتے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، ان کے اوپر آسمان گر پڑے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد گر تانتے ہیں. ایک بار ہمارے استاد جی فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو کہ
سورہ اخلاص کو قرآن کا ثلث کیوں کہا گیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں استاد جی. تو استاد جی نے کہا کہ چونکہ اسلام 3 چیزوں پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات اور معاملات. تو عقائد کو یہ پوری طرح سے کور کرتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کا ثلث کہا گیا. اور اس میں بتایا کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قل هو اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ واحدہ و یکتا ہے. وہ اپنی ریاست میں، قیادت میں، معاملات میں، کردار میں، اپنے اختیارات میں، اپنے اوصاف میں، ہر چیز میں وہ اکیلا ہے، وہ واحدہ و یکتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے اس کا جو ہے وہ ایک بار پڑھنے سے آپ ثلث قرآن کا آپ کو ثواب ملتا ہے. تو یعنی یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ ایک یعنی لوگوں کی صرف حمایت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی جو ہے وہ یعنی دل جوئی کے لیے، یا لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس عقیدے کو آپ اگر یعنی نظر انداز کریں گے تو آخرت میں ہمارے پلے کیا ہے. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ایک شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، یہ جو فلسفی ہے نا، یہ یورپ کی فلسفی تو ہو سکتی ہے. یعنی سال میں آپ کو مدر ڈے کے نام سے لالی پاپ دیا جاتا ہے، آپ کو فادر ڈے کے نام سے لالی پاپ دیا جاتا ہے، ٹیچر ڈے کے نام سے آپ کو لالی پاپ دیا جاتا ہے. محبت کے نام پہ بھی انہوں نے ایک دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا. جی جی. اور بھائی ہمارے یہاں ہر دن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے، ہر دن اسلام کے نام، ہر دن اللہ کے نام ہے، ہر دن باپ کی عزت ہوگی، ہر دن ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے استاد کی عزت کرو گے، ہر دن تم اپنے حلال رشتوں سے محبت کا اظہار کرو گے. یہ ایک شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام، یہ فارمولا. اور یہ چیزیں ہمیں یورپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یورپ کی اگر آپ اوور آل تہذیب کو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو وہ کیا ہم یعنی کتوں کو اپنے ساتھ سلائیں گے وہ، لیکن اپنے والدین کو وہ اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئیں گے. تو بھائی اگر آپ نے واقعی رشتوں کا تقدس سیکھنا ہے، اس کائنات کے خالق مالک الہ کا اگر جو ہے وہ مقام و مرتبہ سمجھنا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت سمجھنی ہے، تو وہ قرآن آپ کو بتاتا ہے. اگر آپ انہی کی کتابوں کو دیکھیں گے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے، اگر ہم ان سے سیکھنے بیٹھیں گے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، نہ صرف اللہ اور اس کے انبیاء کے ساتھ، بلکہ ہم اپنی آخرت کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے کے جو ہے وہ در پہ ہوں گے. مذہب عیسائیت میں کرسمس ڈے کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی یہ شروع میں بات ہو گئی ہے کہ جو لوگ مناتے ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے. ایک ان کے ہاں ایک تہوار ہے جو کہ 325 سال بعد منایا گیا، اور دیگر جو ہے وہ بتوں کا یہ منانے کا دن تھا. انہی اقوام کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے انہی دنوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا کہ چلے ان کو لگے کہ یہ کوئی بہت مختلف دن نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے جیسے ہی ملتے جلتے جو ہے وہ تہوار ہیں. تو ان کو متاثر کرنے کے لیے، باقی ان کی کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے، اور نہ ہی جو لوگ اس کو مناتے ہیں ان کو انہوں نے مشرک اور کافر قرار دیا ہے. تو بس ایک تہوار ہے، اور وہ تہوار بھی ایسا ہے کہ جس کی شروع سے کوئی اصل نہیں ہے. شیخ محترم، ان تہواروں کے ساتھ مخصوص چیزیں جو ہیں، مخصوص اشیاء، کیا مسلمان تاجر، مسلمان دکاندار ان چیزوں کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں؟ کیا یہ ان چیزوں جو ان کے تہواروں کے ساتھ جو خاص چیزیں ان کو بیچنا، ان کو خریدنا، یہ درست ہے؟ شرعی اعتبار سے ہمارے پاس ایک اصول موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ اصول جس جگہ پر فٹ آتا جائے گا نا، ہم وہاں پر اس کو لاگو کرتے جائیں گے. گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا. شرعی اعتبار سے ایسے بندے کو انگور بیچنا جس نے شراب بنانی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے. فقہا نے اس کو مثال سے ایسے سمجھایا ہے کہ آپ کسی انسان کو اسلحہ فروخت کریں کہ اس نے مسلمانوں کو، آپ کو پتہ ہے اس نے قتل کرنا ہے، تو یہ حرام ہے، نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جی میں تو کاروبار کر رہا ہوں، میں تو حلال چیز فروخت کر رہا ہوں. بھائی ٹھیک ہے، آپ حلال چیز فروخت کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس نے حلال چیز آپ سے لے کر جا کر غیر شرعی طریقے پر استعمال کرنی ہے، مسلمانوں کے خلاف اس نے استعمال کرنی ہے. تو شرعی اعتبار سے آپ کو کس نے اجازت دیا کہ آپ اس کو وہ چیز فروخت کریں؟ یہ قرآن مجید کا اصول اور یہ فقہا کی بات، اور یہ کہاں پر جائیں گی یہ باتیں؟ لہٰذا ایسی چیز کہ جس کا خالصتاً تعلق جو ہے وہ کرسمس ڈے کے ساتھ ہے،
اس کو فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ اور باقی جو چیزیں نارمل انداز سے چل رہی ہیں، دودھ فروخت کر رہے ہیں، بوتلیں فروخت کر رہے ہیں، اور کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جا کر جو ہے وہ کرسمس ڈے کے اوپر جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے اور اس خوشی کے اندر اس کو شریک کرنا ہے، پھر آپ اس کو نہیں فروخت کر سکتے۔ دیکھیں جی، مٹھائی کی دکانیں ہیں اور بوتلیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ وغیرہ چیزیں، یہ تو مخصوص نہیں کی ہوتی کہ ہم نے ان کے لیے جی وہ خریدیں، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے، یہ تو پتہ ہوتا ہے، دیکھیں کرسمس نہیں اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس نے مجھ سے یہ خرید کر جا کر جو ہے نا یہ کھانا پکانا ہے اور اس نے اس کی خوشی میں آگے بانٹنا ہے، پتہ ہو تو پھر درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ تو ٹھیک ہے، جیسے عام گاہک ہیں ویسے لے لیں۔ اگر اس کو شک ہے تو شک کی بنا پہ تو کوئی فیصلہ اس کے لیے پھر وہی لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ یعنی اس پہ تو پھر یعنی اس کو نئی چیزیں فروخت کرنی چاہیے۔ اور بالکل اسی طرح ان مواقع پہ، خاص طور پہ کرسمس ڈے کے موقع پہ، دکاندار دکانیں سجاتے ہیں، ہم شاپنگ مال میں چلے جائیں، بلکہ یہ دسمبر کا مہینہ جب سٹارٹ ہوا تو انہوں نے میں سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ نہیں بالکل، یہ تو یعنی وہی ہے نا جس طرح استاد جی نے بتایا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو یہ اسی ضمن میں ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہے، ان کی دل جوئی کرنے کے لیے ہے۔ اور یار اگر واقعتاً تم دل جوئی اور حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کبھی شاید جو خاک روب ہے یا جو مسیحی پسماندہ علاقے ہیں وہاں جا کے ذرا ان کی حالت زار دیکھیں۔ اگر آپ واقعی ان کے ساتھ دل جوئی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بچوں کے ساتھ کریں، ان کی تعلیمی اخراجات اٹھائیں، ان کو صاف نئے گرم کپڑے بنا کے دے دیں۔ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو یہ تو یہ کارپوریٹ کمپنیوں کے اپنے ایک طریقہ کار ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، باقی یہ کوئی ان کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض مسیحی یہ جواب دیتے ہیں جب ان کو کہا جائے، پوچھا جائے کہ آپ کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولادت عیسیٰ علیہ السلام پہ مناتے ہیں۔ تو یار جب ایسی ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان بھی تو عید میلاد النبی مناتے ہیں اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ، تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے ان کو؟ اس کا جواب تو ظاہر ہے وہ لوگ دیں گے جو مناتے ہیں۔ جی، ہم تو جیسے کرسمس ڈے کو جو ہے وہ غلط کہتے ہیں کہ اس کا مذہبی طور پر ان کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، ایسے ہی ہم عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ نہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، نہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر ہے، نہ صحابہ نے اس کو منایا ہے کبھی۔ تو جیسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہے، ایسے ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، اگر انہوں نے یہ سوال کرنا ہی ہے تو وہ ان مسلمانوں سے کر سکتے ہیں جو اس کو مناتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر وہ ذمہ دار ہیں، وہ کیسے جواب دیں گے؟ ہمارے پاس تو سمپل سا جواب ہے، چونکہ تذکرہ نہیں ہے اس کا، نہ نبی علیہ السلام نے کبھی منایا نہ صحابہ نے منایا، اس لیے ہم نہیں مناتے۔ شیخ محترم، شریعت میں غیر مسلموں کے عمومی طور پہ تہواروں میں شرکت کی اجازت ہے کہ نہیں، مطلق طور پہ منع کیا گیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سنن نبی داود کی حدیث رکھی ہے کہ اس صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ بوانا جگہ پر جو ہمیں جانور میں نے ذبح کرنا ہے، تو آپ نے وہاں پر جو سوال کیے تھے دو، اس سے وہاں پر کوئی بت تو نہیں، ان کا کوئی تہوار تو نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کا کوئی بھی جو تہوار ہے اسلام کے اندر اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو وہ ہرگز جو ہے اس کے اندر شریک ہونا، اس کے اندر شامل ہونا یہ منع ہے، درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر غیر مسلموں کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ تم نے جو اپنے تہوار منانے ہیں نا وہ بس انڈر گراؤنڈ جو ہے نا وہ کرو گے، یعنی اوپنلی تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں کو پھر منع کیا کہ تم اس دن ان کے تہواروں میں شریک نہ ہو، کیونکہ اس دن ان پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شیخ محترم، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت ہمیں دیا۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو عزت عافیت سے نوازے، اللہ آپ کو برکت سے نوازے۔ بارک اللہ، سلمک اللہ، تقبل اللہ جہودکم و شکر سعیکم جمیعا، والسلام۔